السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت ہی اہم، مفید، اور آج کل جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ بیماری ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، اس کے اوپر میری بھی پہلے ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ یہ چونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے تو آج بھی میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے حوالے سے جو میرے تجربے میں آئیں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ ویسے تو یہ ٹاپک کافی لمبا ہے لیکن کوشش کروں گا اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا شوگر بیسیکلی ہمارے جسم کے اندر جو لبلبہ ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر سوزش آ جاتی ہے تو وہ اس کا کام سلو ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ ہم کھانے میں جب روٹین ہماری غلط ہوتی ہے، جب ہم کھانے میں توجہ نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز اور محنت مشقت والے کام جب سے ہم نے کم کر دیے ہیں تب سے شوگر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں شوگر کون سے طبقے کو زیادہ ہے؟ تو پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے اسباب کی۔ اس کے اسباب کون سے ہیں؟ تو اس کے اسباب سب سے پہلے تو کھانے کی ٹائمنگ کا نہ ہونا۔ آپ کی کھانے کی ٹائمنگ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے آباء و اجداد ہیں صبح کا ناشتہ نماز کے بعد کرتے تھے، دوپہر کا کھانا 1 بجے کھاتے تھے یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد، اور شام کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ کھانے کی جن کی روٹین ایک ہے وہ آج بھی فٹ ہیں۔ اس کے بعد ہماری ورکنگ، انہوں نے تھوڑا سا کام بھی کرنا ہوتا تھا، تھوڑے سے دور بھی جانا تو وہ پیدل چل کے جانا ہوتا تھا۔ آج ہم سہولتوں کو دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی کام جانا ہو ہم موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں یا گاڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ کھانے میں ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم نے صبح کھانا کھا لیا، اچھا ناشتہ کر لیا، دوپہر کو بھی کھانا کھا لیا، شام کو بھی کھانا کھا لیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہ کھانا ہضم بھی ہوا کہ نہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اب جب ہمیں کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتا اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ قبض، دائمی قبض۔ اب دائمی قبض کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے باتھ روم آپ کو کبھی آ گیا، 2-3 دن نہ آیا، یہ ہوتی ہے عام قبض۔ دائمی قبض زیادہ خطرناک ہے۔ باتھ روم آپ کو کبھی ٹھیک آ جائے، پخانہ کبھی سخت آ جائے، کبھی آئے ہی نہ، روٹین کا نہ ہونا۔ اگر یہ کچھ عرصہ رہ جائے تو اس سے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جگر فیٹی ہو جاتا ہے، لبلبہ کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردوں کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور بعد میں کچھ لوگ گرم دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں، صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا؟ جتنی بھی خون والی وینیں ہیں ان کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور خون اتنا گاڑھا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں سو جاتی ہیں، بعض اوقات بازو سو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں طاقتور دوائیاں زیادہ کھاتے ہیں، جیسے کوئی بھی طاقتور دوائی استعمال کی، جب قوت میں کمی آ گئی تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کے نیچے جلن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، آج کل بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگوں کو شوگر ہے ڈرے نہ، وہ صرف سٹمک کی وجہ سے ہے، معدے کی وجہ سے ہے۔ اور بہت سارے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو الحمدللہ پہلے ان کو انسولین لگ رہی تھی یا بہت طرح کی ٹیبلٹ کھا رہے تھے، صرف میں نے ایکسرسائز کا مشورہ دیا، پرہیز کا بتایا، الحمدللہ آج وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی بھی دوائی ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو یا ہربل ہو، مستقل دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ شوگر میں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، پرہیز۔ جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں
جو ہم میٹھی چیزیں بناتے ہیں فاسٹ فوڈ میں، بیکری آئٹمز میں خاص کر کے، اور گھروں میں میٹھی چیزیں ہم بناتے ہیں، مٹھائی وغیرہ یا اور بھی چائے وغیرہ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد اب اس کے ہم بات کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو نقصان اسباب بتائے، اب اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جگر فیٹی ہوتا ہے۔ جب جگر فیٹی ہوتا ہے تو اس سے جگر سست ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا نقصان کیا، شوگر والا پیشنٹ جب بھی آپ کو ملے گا اس کے اندر کمزوری کافی زیادہ ہو جائے گی، بعض اوقات ان کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مردانہ قوت میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، پھر پیشاب کا بار بار آنا، گردوں کا کمزور ہو جانا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، جو شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد وہ ٹینشن پریشانی کی وجہ سے شوگر کی ٹیبلٹ یا انسولین کچھ نہ کچھ وہ ہربل دوائی یا کچھ نہ کچھ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ دوائیاں کھاتا ہے کچھ عرصہ، اب وہ دوائیاں کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹیبلٹ کھائی، اب کھانے سے اس کی شوگر نارمل پہ آ گئی، وہ میٹھا ہر چیز کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کوئی بھی میٹھا کھاؤں، کوئی بھی چیز کھاؤں، میری شوگر نارمل پہ رہتی ہے، میں نے جا کے ٹیبلٹ کھا لینی ہے یا میں نے اس کی دوائی کھا لینی ہے۔ اب اسی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے وہ اسی روٹین پہ لگا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے گردے تو کمزور ہو رہے تھے۔ اب جب بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کی دوائی شروع کر دیتا ہے، اس کے کریٹینائن یوریا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ عرصہ تک وہ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کی نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب سکون کے لیے وہ نیند کی ٹیبلٹ بھی سٹارٹ کرتا ہے۔ جب وہ نیند کی ٹیبلٹ بھی سٹارٹ کرتا ہے کچھ عرصے بعد، یا بلڈ پریشر کی دوائی کے کچھ عرصے بعد، آپ کبھی بھی انالیسس کریں، آپ کو ڈائلیسس کے جو پیشنٹ ملیں گے ان میں 80% شوگر پیشنٹ ہوں گے۔ اب پھر وہ ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے، اور ڈائلیسس کے اینڈ کیا ہوتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ گینگرین، اکثر آپ دیکھیں پاؤں میں کئی لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خاص کر کے شوگر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے جب پاؤں کے اوپر بلیک نشان آنا شروع ہو جائیں، مطلب کیا، وہاں پہ خون نہیں پہنچ رہا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا حل انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ شروع سے ہی احتیاط کریں، شروع سے ہی اپنا علاج کروائیں تو انشاءاللہ اس نوبت سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو، ہاتھ پاؤں سن ہونے شروع ہوں، تو آپ کسی اچھے معالج سے مشورہ کریں۔ اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے تو شوگر سے آپ ڈریں نہ۔ بہت سارے پیشنٹ کو ہیں، میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کی شوگر 400 پہ رہتی ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے، الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سر کے اوپر سوار کریں گے، اس سے آپ دماغی طور پہ بھی کمزور ہوں گے، آپ کا دل بھی کمزور ہوگا، اس سے بیماری آپ کے اوپر زیادہ اٹیک کرے گی، کیونکہ آپ ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، ذہنی طور پہ آپ پریشانی کو کم کریں۔ ایک بات اس میں یاد رکھیں، اکثر میں مریضوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ زیادہ تر یہ شوگر جو ہے وہ امیر لوگوں کو ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ فراوانی کی وجہ سے ایکسرسائز کو بھول جاتے ہیں، کھانے کی ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو شوگر زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ کھانے کی زیادتی۔ اب اس کے بعد اگر آپ کوئی غریب پیشنٹ دیکھیں، آپ کو الا ماشاء اللہ کو نظر آئے گا جس کو شوگر ہو، وہ بھی کس کو ہوگی، جس کا سٹمک خراب ہوگا۔ اور یہ جو پیشنٹ آتے ہیں اکثر آپ لوگوں کے پاس، آپ دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ فلاں نسخہ استعمال کر لیں شوگر ٹھیک ہوگی، کوئی فلاں۔ اس میں ایک بات میری بھائی غور سے سن لیں، یہ جتنے بھی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سٹمک کے مریض ہوتے ہیں، معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ جب ان کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے شوگر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو شوگر کا مسئلہ ہو کسی اچھے معالج سے چیک کروائیں۔ یہاں پہ آپ کو لبلبہ کے اوپر سوزش ہوگی، جگر فیٹی ہوگا، آپ اپنے ٹوٹل ٹریٹمنٹ کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ اب میں بات سمجھا رہا تھا اس کے علاج کے حوالے سے، سب سے پہلے تو پریشانی اپنی دور کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، استغفار کو بڑھا دیں۔ اور آج آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ دعا ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی شوگر بڑی جلدی نارمل ہو جائے گی۔ میں آپ کو دعا بھی بتا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
یہاں تک یہ تسبیح کوشش کریں 300 مرتبہ کریں، اور اس کے بعد نماز 5 وقت نماز پڑھیں جس میں آپ رکوع اور سجدہ لمبا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ میں کھانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ پانی پئیں، 1 گلاس پانی کے لیں، اس کا 3 حصے کر لیں، ایک حصہ جو ہے اس کی آپ 20 سپ لیں اور 1 گلاس کے 60 گھونٹ، اور کوشش کریں دن میں 8 گلاس پانی پئیں اور تازہ پانی پئیں، سردی ہوں تو نیم گرم پانی پئیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ کھانے پہ، چھوٹا لقمہ لیں، اس کو کم از کم 20-25 دفعہ اچھی طرح چبائیں، اس کے بعد اس کو آگے نگلیں تاکہ اس میں سلائیوا تھوک شامل ہو جائے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی رگیں بالکل صاف رہیں گی، خون گاڑھا نہیں ہوگا، جگر کے اوپر چربی نہیں چڑھے گی، جگر فیٹی نہیں ہوگا اور دل کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ پانی پینا تو ٹکا کے جلدی جلدی پی جاؤ، روٹی کھانی ہے تو ایک دفعہ ہی جیسے کل کو ملنی نہیں ہے۔ تحمل مزاجی سے کھانا کھائیں، اس سے آپ کا کردار بنے گا، آپ کے اندر تحمل مزاجی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیں، اب آپ کو میں نسخہ بتاتا ہوں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے وہ نارمل پہ آ جائے گی۔ اور ہمارا ویڈیو کو، یہ بعض اوقات کوئی کویسچن آتا ہے کہ ویڈیو کو لمبی آپ کر دیتے ہیں، ویڈیو کو لمبا کرنا مجبوری ہے، جب تک آپ کو بیماری کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کے اوپر نسخے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پہلے بیماری کو سمجھیں، بیماری کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، پھر اس کا علاج۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کہ بس نسخہ بتا دیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات کس کنڈیشن میں کون سا نسخہ کھانا ہے، آپ کی بیماری شروع کیسے ہوئی اور اب اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ اس کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا سنا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، اور جو لوگ نئے آنے والے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے حکیم حافظ فرحان ہربل ہیلتھ کیئر، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اب نسخے کی طرف آتے ہیں، بڑا آسان سا نسخہ، ایک تو بڑا مشہور ہے، اکثر لوگوں کے اوپر اس کا رزلٹ اچھا ہے، جس میں اندر جو تلخ لے لیں اور اس میں بھنے چنے لے لیں 100 گرام، اور بادام کی گری بھی 100 گرام، تینوں چیزیں مکس کر کے اس کے آپ کیپسول بھر لیں بڑے 1000 mg کے، یا چمچ کا چوتھا حصہ صبح شام اس کو استعمال کریں۔ نسخہ ایک دفعہ پھر آپ نوٹ کر لیں، اندر جو تلخ 100 گرام، اس کے بعد بھنے چنے 100 گرام، اور دیسی گربندی بادام کی گری 100 گرام، یہ بہترین ہے۔ اس کو مکس کر کے 1000 mg کے کیپسول یا چمچ کا چوتھا حصہ۔ اس کے بعد ایک اور نسخہ بڑا ہی زبردست، بڑا کمال، میرا بہت زیادہ چلتا ہے، پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو تھی، بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی اور پسند کی، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا لوگوں کو۔ میں بول دیتا ہوں، اس کو آپ غور سے لکھ لیجئے گا۔ اب لکھیں اس کو غور سے۔ سب سے پہلے برہم ڈنڈی، دماغ کے لیے بڑی کمال ہوتی ہے، برہم ڈنڈی لے لیں، اس کا وزن ساری چیزوں کا برابر ہوگا، میں چیزیں آپ کو بولتا جاؤں گا، آپ نے لکھ لینی ہے، وزن اس کا برابر ہوگا۔ اگر وہ 10 گرام اوپر والی لیں گے تو ساری چیزیں 10 گرام کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے برہم ڈنڈی، اس کے بعد پنیر ڈوڈی، اس کے بعد تخم تمہ، تخم سرس، اس کے بعد کلونجی، اس کے بعد میتھی دانہ، اس کے بعد گڑ مار بوٹی، اس کے بعد آپ نے لینا ہے آملہ بیڑا اور ہرڑ، یہ 3 چیزیں، اس کو تریفلا بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں اور اس میں گوند ککر بھی تھوڑی سی شامل کر لیں، یعنی کہ ساری چیزوں کا برابر وزن کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لے کے ان کو پاؤڈر کریں اور 500 mg کا کیپسول بھر لیں صبح شام، اور اس میں ڈوز بڑھانی ہو تو آپ 1000 mg کا کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ صبح شام یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو اس کا ڈائٹ پلان بتا دیتا ہوں۔ صبح کا ناشتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح کے ناشتے میں آپ بادام کی گری لیں، گربندی، وہ آپ 50 گرام لے لیں، اور 25 گرام بھی اس میں سوگی لے لیں، جس کو ہم دیسی میوہ بھی کہتے ہیں، کشمش بھی کہتے ہیں، وہ کھائیں چبا کے خشک ہی، ساتھ چائے کا کپ لے لیں، چائے میں آپ دار چینی کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ دوپہر میں
اگر اس میں بیچ میں بھوک لگے تو بھنے چنے بہترین ہے، اس کے ساتھ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دوپہر میں آپ بکرے کا گوشت لیں اور اس میں آپ تھوڑی سی سبزی ملا لیں، کدو، توری، ٹینڈے یا شلجم، گاجر، مولی، تھوڑی سی سبزی ملا کے سوپ ٹائپ بنا لیں اور چمچ کے ساتھ کھائیں۔ اگر روٹی کھانی ہو تو بالکل تھوڑی سی۔ شام کو پھر یہی ڈائٹ۔ کریلے میتھی کھا سکتے ہیں آپ۔ کوشش کرنی ہے اس میں آپ پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایپل استعمال کر سکتے ہیں، گریپ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پپیتا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں۔ تو اس میں کاجو، پستہ، اخروٹ، مغزیات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزیوں میں آپ میں نے آپ کو بتایا کالے چنے شوربے والے استعمال کر لیں، کریلے میتھی استعمال کر لیں، سبزی گوشت کا استعمال کر لیں، اور چکن دیسی کر سکتے ہیں، فارمی چکن نہ استعمال کریں۔ کوشش کریں جس بندے کو شوگر ہے وہ اپنی ہنڈیا دیسی گھی یا سرسوں آئل میں بنائے۔ سرسوں آئل، اس میں اسمیل بہت آتی ہے، اس کو صاف کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کی اسمیل کو ختم کرنے کا۔ ادرک لے لیں تقریباً 30 گرام لہسن لے لیں، 30 گرام پیاز لے لیں، اور 5 گرام کالی مرچ اور 5 گرام زیرہ، اس کو اس میں ڈال کے اس کو گرم کریں۔ جب ابالا آ جائے اس کو پون کے رکھ لیں، آپ کا آئل صاف اور شفاف تیار ہو گیا۔ اب اس کو آپ ہنڈیا میں استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ۔ اور رہی بات اس سے جو مردانہ قوت میں کمی آتی ہے، اب جب آپ اس کے اوپر توجہ سے علاج کے اوپر توجہ کریں گے، پرہیز کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہتری کرے گا اور آپ کا علاج اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر قوت میں کمی ہے اس کے لیے حب عنبر مومیائی ٹیبلٹ اکثر مل جاتی ہے، کرشی، ہمدرد، اجمل، کسی بھی ادارے کی لیں، وہ آپ صبح شام ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر اور معلومات اس کے اوپر چاہیے ہوں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں نا عورتوں کے حوالے سے عورتوں کو بھی یہی مسائل ہوتے ہیں، ان کا بھی جگر جب فیٹی ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، پیشاب کا بار بار آنا، یہ سارے معاملات، تو ان کو بھی یہی علاج کرنا چاہیے۔ اور جیسے مردوں کو کمزوری ہو جاتی ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی کمزوری ہو جاتی ہے، تو عورتیں بھی اگر ڈائٹ پلان پہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کی جب سوزش اتر جائے گی، ان کا ویٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو ان کے مسائل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ تندرست ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہو، سمجھ نہ آتی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔